حق تعالی جل جلالہ کا بے حد احسان فضل کرم ہے جنہوں نے ہمیں کچھ لمحے دین کی نسبت سے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ اس کو اپنے فضل سے قبول فرمائے اور حق سچ کہتے سنتے عمل اور دعوت کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ سے کہا کہ جو حاضرین ہیں وہ جو مجھ سے سنیں وہ غائبین تک پہنچایا کریں، اور ایک عجیب بات فرمائی، رب اوعى مبلغ رب مبلغ اوعى من سامع، جس نے ہم سے سنا پھر اس نے کسی کو آگے پہنچایا تو کبھی کبھی جو سننے والا ہے اس سے بھی زیادہ جس کو پہنچایا گیا وہ زیادہ محفوظ کرنے والا ہوتا ہے۔ یاد کرنے والا زیادہ ہو سکتا ہے، عمل میں بھی زیادہ، لیکن جس نے پہنچایا ہے اس کو تو ثواب اپنا تو مل رہا ہے، اس کا بھی مل رہا ہے، چاہے وہ عمل میں اس سے آگے بڑھ گیا لیکن اس کا ثواب اسے مل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا ذوق شوق نصیب فرما دے۔ ہمارا تیسرے جمعے سے موضوع چل رہا تھا دنیا فانی ہے اور آخرت دائمی ہے۔ دنیا عارضی ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے۔ دنیا کی چیزیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آخرت کی چیزوں کی گارنٹی ہے۔ دنیا میں جتنا چاہیں آپ کما لیں، جمع کر لیں، وہ آپ سے چھوٹ جائے گا۔ آخرت کے اعمال جو دنیا میں کریں گے وہ آپ کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک بندہ سورہ ملک اہتمام سے پڑھتا تھا، جب قبر میں گیا فرشتے حساب کے لیے آئے تو آگے سے جاتے تو فرشتے آگے، وہ صورت آگے آ جاتی، دائیں سے آتے تو صورت آگے آ جاتی، بائیں سے آتے، ہر طرف سے وہ صورت آگے سے آگے آ جاتی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ آپ کے کلام کی ایک صورت آگے آ جاتی ہے، تو صورت نے یہ تقاضا کیا کہ رب سے کہیں یا میری سفارش قبول کر لیں یا مجھے اپنے کلام سے نکال دو، اور اس صورت کی سفارش سے اس کی مغفرت کر دی۔ یہاں جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الحدید ہے، سورۃ الواقعہ کے بعد ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین بندوں کو متنبع اور متوجہ فرما رہے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں بڑے دھیان سے بات سنو، توجہ کریں، اس کو یاد کر لیں۔ اعلموا، اللہ فرماتے ہیں اچھی طرح جان لو۔ بندوں کو پہلے بات نہیں بتائی، پہلے کہا جو میں بتانے لگا ہوں اس کو بہت اچھی طرح جان لو، سن لو۔ اللہ، اعلموا، اچھی طرح جان لو، انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، لہو، کھیل ہے، لاعب، کھیل ہے، لہو، تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے زندگی دی ہے۔ ساری لوگ جب کوئی چیز دیتے ہیں تو وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، جناب ہم نے ایک بزرگ کو اسپیشل باغ سے آم پیک کرا کے کہ بڑی شخصیت ہے تو خاص چنے چنے آم لگائیں، تو ہم نے کہا یہ اسپیشل آم ہے، تعریف کی نا۔ تو میرے ایک دوست لے آئے وہاں سے خوشبو، تو انہوں نے کہا یہ خاص پود ہے، اپنی چیز دے کر تعریف کرتے ہیں بندے۔ رب کہہ رہے ہیں جو میں نے یہ دیا ہے یہ کھیل تماشا ہے، اس کو حقیقت نم سمجھ لینا۔ جیسے بچے کو آپ کھلونے لا کے دیتے ہیں تو جب اس کی عمر بڑی ہو جاتی ہے تو وہ کھلونے کو کوئی چیز سمجھتا ہے یا کھلونا سمجھتا ہے؟ کھلونا سمجھتا ہے۔ اگر کسی بڑی عمر میں اس کو ابا جی بچے کی شادی ہو گئی اور اس کو شادی پر گفٹ میں کھلونا دیں تو بچہ کیا کہے گا؟ غصہ آئے گا نا، کیوں بھائی گفٹ کیا ہے
کھلونا کیوں گفٹ کیا ہے؟ میرے رب یہی سمجھانا چاہتے ہیں میرے بندو زندگی بے شک میں نے دی ہے لیکن یہ کھیل تماشا ہے، اس کو حقیقت نہ سمجھ لینا۔ لہو و لعب، تیسری بات فرمائی، وزینت، صرف خوبصورتی ہے، اچھا لباس پہن لیا، سرما شرما لگا لیا بھائی عتیق صاحب ہیں، اور جناب اعلیٰ لباس پہن لیا، تھوڑا سا جوان تھا، میک اپ کر لیا تو خوبصورتی ہے؟ کب تک ہے؟ جب تک یہ چہرے کی سرخی نہیں گئی خوبصورتی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ چہرے کی سرخی کی بجائے جھرجھریاں پڑ جائیں گی، ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ زینت، وقتی خوبصورتی ہے، اس کو حقیقت اور ہمیشہ کے لیے نہ سمجھ لینا۔ وتفاخر بینہم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں یہ صرف ایک دوسرے کے سامنے، میرا گھر بڑا ہے، میری گاڑی، میرا بینک بیلنس بڑا ہے، میرا کاروباری سیٹ اپ بڑا ہے، چھوٹا بھی ادھر رہ جائے گا، بڑا بھی ادھر رہ جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ صرف آپس میں فخر کے لیے ہے، ساتھ زور سے بولے، یہ صرف فخر ہے، میرا مکان، میرا محل بڑا ہے۔ ایک ساتھی نے مجھے اسپیشل یہاں سے لے گیا ڈیفینس، اس وقت ڈیفینس اتنا آباد نہیں تھا، باقی کافی بڑا محل بنا ہوا تھا۔ پھر اس نے مجھے سارا دکھایا، دیکھیں جی یہ ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ ہمارے سونے کی جگہ ہے، یہ ہمارا ٹی وی لانج ہے، اور یہ دیکھیں مہینے کا سارا سامان مہمانوں کے لیے، اپنے لیے، یہ سارا یہاں لگا ہوا ہے، ہمیں بازار نہیں جانا پڑتا مہینہ پورا۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو کافی دیر ہو گئی، فوت بھی ہو گئی۔ میں نے کہا وہ محل اور وہ گاڑی جو مجھے دکھانے کے لیے، وہ گاڑی دکھانے کے لیے مجھے بٹھایا تھا نا۔ میرے پیارو، اللہ رب العالمین جنہوں نے یہ سارا کچھ بنایا ہے اور دیا ہے، وہ فرما رہے ہیں زینت، صرف خوبصورتی ہے، کام آنے والی شے نہیں ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پانچویں بات رب فرما رہے ہیں یہ جو میرا بینک بیلنس بڑا ہے، بڑا کاروبار ہے، صرف فخر کے طور پہ، میرے اتنے جوان بیٹے ہیں، فخر ہے، کام نہیں ہے۔ کام اگر آپ نے اولاد کو نیک بنایا ہے تو پھر تیرے کام آئے گی، تو پھر بھی کام اولاد نہیں، اس کی نیکی کام آ رہی۔ ہمارے استاد ایک بندے کے ہاں ہم گئے تو اس کا بچہ بڑا ہی نیک، اور ابا جی کے آگے پیچھے، تو کہیں باہر کمرے سے جائے تو بتا کے جائے، ابا جی میں جا رہا ہوں، تو یہ بیل پڑی آپ نے بجانی ہے، کوئی کام ہو تو کچھ 2-3 گھنٹے وہاں بیٹھنا تھا۔ تو میرے استاد جی کہنے لگے ڈھیر سارے ہون تو کسی کام دے نہ ہون، ایک ہوئے تو کام دا ہوئے۔ کمرے سے باہر بھی جاتے ہوئے بتاتا ہے کہ میں باہر اس کام کے لیے جا رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ کوئی بچہ تھا، بھائی بچوں والا تھا۔ آج ہم تو بچوں والے ہو جائیں تو ماں باپ کو ہم ترستے رہتے ہیں، ماں باپ بیچارے، کیا خیال ہے، دبے پاؤں اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ حاجی صاحب ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ابا جی کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بیٹا رات آ گیا تھا، کتنے بجے ہے یہ نہیں پتا۔ اللہ فرما رہے ہیں اولاد کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ مال کون دیتے ہیں؟ اللہ دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ مال، یہ اولاد، یہ تمہارے فخر کے لیے ہے۔ میرے پاس اتنا مال ہے، بھائی کھانی تو وہ 2 روٹیاں ہی ہیں، اب تو 2 بھی نہیں کھاتے ہیں، میں تو 1 بھی نہیں کھا سکتا۔ 2 روٹیاں کھانی ہے زیادہ سے زیادہ، اور فخر کس پر ہے؟ میرا اتنا بینک بیلنس ہے۔ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، میرے ایک دوست تھے، اللہ ان کی زندگی میں برکت، بڑے نیک آدمی ہیں، بینک میں تھے تو محبت کرتے تھے۔ تو میں گیا، میں کسی دوست سے کہا تھا مجھے پیسوں کی، جنہوں نے کہا میں نے بھیج دیے ہیں، تو شاید سسٹم میں کوئی فرق ہوگا، تو اس نے مجھے چائے منگوائی اور مجھے کہا کہ
میں نے کہا وہ بینک بیلنس تو بتاؤ. تو مجھے کہتا مجھے شرم آ رہی ہے. میں نے کہا کس بات کی؟ انہوں نے کہا 0 ہے. میں نے کہا میرا بینک بیلنس ہے, شرم آپ کو آ رہی ہے, مجھے تو نہیں شرم آ رہی کہ بینک میں تو میں تو اس لیے آیا ہوں کہ کسی دوست سے میں نے پیسے مانگے تھے, تو جب آ جائیں تو مجھے فون کر دینا. اس نے کہا میں کر دوں گا. یعنی ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے, میرے پاس میرا بینک بیلنس نہیں ہے تو کتنی شرم کی بات. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب, رات ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو یہی بات سمجھا رہا تھا, تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جب دوست وہ تو مطلب کے لیے بلاتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے لیے برکت کی دعا کر دیں, تو میں ان کو سمجھا رہا تھا, خواتین بھی تھیں. میں نے کہا حضور نبی کریم سب کو صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ہم سب کو مسجد نبی شریف اور روضہ شریف کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. مسجد نبی شریف کا وہ حصہ جہاں سے ہم گزر کے روضہ شریف پر سلام کرنے جاتے ہیں, کیا منظر ہے. 70,000 فرشتے آتے ہیں روز, اور پھر باری نہیں آتی ہے, باری نہیں آتی. کیا خوش نصیب ہیں ہم, جاتے ہیں تو دن میں 2 3 بار چلے جائیں, 5 بار سلام کیا ہے. یہ جو قبلہ رخ پوری پٹی ہے, یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ایمان والوں کی کیا ہیں, مائیں ہیں. کیا ہیں؟ حضور کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. وہ تو 8 گھر تو ایسے قبلہ کی طرف تھے, اور 9واں گھر جس میں آپ کا روضہ شریف ہے. آپ کے ہاں مہمان آ گیا, توجہ ہے آپ نے, حضور کے ہاں مہمان آ گیا. آپ نے ایک گھر میں پیغام بھیجا کہ مہمان ہے, کچھ کھانے کے لیے ہے؟ جواب آیا پانی کے سوا کچھ نہیں. دوسرے گھر میں, تیسرے میں, چوتھے میں, 9 گھروں سے بھائی اظہر ایک ہی جواب ہے, پانی کے سوا کچھ نہیں. یہ نہیں تھا حضور دیتے نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے بعد بیویوں کو جو دیتے تھے, سال کا پورا خرچ دے دیتے تھے. 17 لاکھ آج کے جو بنتے ہیں نا اس سے زیادہ اس زمانے میں. تو بیویاں بھی تو رسول اللہ دی سن, ایویں تو نہیں اللہ نے کہا ایمان والے دی ماواں نے. جب کوئی سائل آتا تو خالی نہیں جانے دیتی تھی. آپ اور میں روضہ شریف پہ جائیں تو کیفیت کیا ہوتی ہے, پہلے ہی بدل جاتی ہے. پہنچتا بعد میں ہے کیفیت. اور جو بستر میں حضور کے ساتھ لیٹتی ہیں ان کا کیا مقام ہوگا, ان کے ایمان کا کیا مقام ہوگا. کسی گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں, لیکن شکوہ بھی نہیں. اس لیے بھی شکوہ نہیں ہے کہ حضور نے تو خرچہ پورا دے دیا تھا, اب انہوں نے صدقہ کر کے. ہے کوئی ایسا سخی, کوئی ہاتھ کھڑا کر اسے انعام دوں گا. مرد تو دور کی بات, عورت تو دور, مرد بھی نہیں ملے گا ایسا سخی جس کو اپنے لیے رات کے کھانے کی بھی فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے سائل آ گیا دے دو, دیکھی جائے گی. ہم کیا کہتے ہیں یہ فالتو ہے دے دو, وہ بھی دینے کو جی نہیں چاہتا. کسی غریب کو دیتے ہوئے ہم جیب میں تلاش کرتے ہیں 10 روپے نکلان, جو 100 کا نوٹ ہے دیکھتے ہیں ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں, ایسے ہی ہے. اور کبھی کبھی دے دیا کرو, 100 کا نوٹ بھی دے دیا کرو. مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں, یہ آج سے 60 سال پرانی بات ہوگی, کہ والد صاحب کے ساتھ گاڑی پہ تھا, اشارے پہ رکے نا تو ایک سائل نے اشارہ کیا تو ابا جی نے 10 روپے دے دیے. 60 سال پہلے حاجی صاحب 10 روپے کہنے ہوتے سی. تو میں نے پوچھا کہ ابا جی آپ نے تحقیق کے بغیر ہی 10 روپے دے دیے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جس گاڑی میں تو بیٹھا ہے اللہ نے تیری تحقیق کر کے دی ہے. یار کبھی اس زاویے سے بھی سوچ لیا کر, میرے پاس جو ہے میں کیا اس کا مستحق تھا جو میرے پاس ہے؟ آج سائل کھڑا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں. کبھی کبھی ان غریبوں سے سامان بھی خرید لیا کرو, جس کی سبزی خراب ہو رہی ہے, جس کا پھل خراب ہو رہا ہے. کچھ نہیں ہوتا, آپ غریب نہیں ہو جائیں گے.
لیکن اس غریب نے جو شام کو کما کے لے جانا تھا وہ تو سارا خراب ہو گیا. اس سے بھی ہم کہتے ہیں 100 نہیں، میں تو 70 روپے دوں گا. اب مجھے حیرانی ہوتی ہے یار، جب تم کسی بڑی دکان پہ جاتے ہو تو وہاں تو سامان نکالتے ہو، ریٹ پوچھتے بھی نہیں ہے، پتہ ہے نا یہاں سنی نہیں جائے گی. سارا زور لگاتا ہے سبزی والے پر، فروٹ والے پر، چھوٹی چیز چھوٹے غریب پر فروٹ. اس سے ایک نے مجھے مسئلہ سنایا، کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے بارگیننگ کرنی چاہیے. میں نے کہا پتر جتنے کرنی چاہیے ہوتے تو کرتے نہیں ہو. حکومت نال بارگیننگ کرو نا، ٹیکس دی، پھر پتہ چلے. کیا خیال ہے؟ بلوں میں بارگیننگ کرو نا، وہاں تو نہیں کرتے. اس غریب سے بارگیننگ کرتا ہے. میں الحمدللہ کبھی کسی سبزی والے سے یا کسی فروٹ والے سے کم نہیں کراتا. اور وہ نا اکثر مجھے دیکھ کر کہتے ہیں آج سودا چنگا ہے، کہ کوئی تو صاف کہہ دیتا ہے صبح سے کچھ نہیں لیا تو گھر میں ضرور نہ بھی ہو تو لے جاتے ہیں. میرے ایک دوست تھے، وہ مجھے سمجھاتے تھے گھر میں کوئی چیز لے جائیں تو ضائع نہیں ہوتی، کام آ ہی جاتی ہے. آپ کسی غریب کی سے لے لیں، ضائع نہیں جائے گی، کام آ ہی جائے گی. تو خیر میں عرض کر رہا تھا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 گھروں میں پتہ کرایا تو پانی کے سوا گھر جا کے بتاؤ گے؟ بڑی مشکل لگ رہی. بتائیں، یہ جو ناشکری ہے نا ختم ہو جائے. میرے ایک دوست ہیں ساؤتھ افریقہ میں، بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور ہے. کہنے لگے میری بیوی نے کہا کہ کچن پرانا ہو گیا، نیا بنا دے. میں نے کہا کوئی بات نہیں. تو میں نے ان سے کہا کل کچھ خواتین جو ہمارے ہاں کام کرتی تھیں ان کے گھر چلنا ہے، تو چلو غریب لوگ ہیں کھانا بنا لو. تو کھانا میری بیگم اچھا اور ڈھیر سارا بنا لیتی ہیں. 3-4 جگہ بنایا. تو ایک خاتون کے ہاں گئے، وہاں اس کے بچے تھے، اس کو کھانا وانا دیا. پھر دوسری کے ہاں، پھر تیسری کے ہاں، 3-4 گھروں میں کھانا دے کے واپس گاڑی میں بیٹھا. تو میں نے کہا ان کے کچن دیکھے تھے؟ کہتی ہاں. میں نے کہا اب کیسا بنانا ہے؟ اس نے کہا نہیں یہی ٹھیک ہے. ہم ہمیشہ دنیا کے اعتبار سے اوپر دیکھتے ہیں، جس کو حضور نے فرمایا یہ بدبخت انسان ہے جو دنیا کے اعتبار سے اوپر دیکھتا ہے. میں نے نہیں کہا، کوئی پیر مفتی نہیں کہہ رہا، حضور فرما رہے ہیں جو دنیا کے اعتبار سے اوپر والے کو دیکھتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بدبخت ہے. میں اور آپ ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں. حضور کی بات میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ، 9 گھروں میں پتہ کرایا پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. کیا فرمایا؟ مجھے شرم آ رہی ہے. نہیں، اعلان کیا اللہ کے رسول کے مہمان کو کھانا کون کھلائے گا؟ آپ کر سکتے ہیں؟ میں کر سکتا ہوں، کیونکہ ہم نے دنیا کی چیزوں کے ہونے کو عزت کا معیار بنا لیا ہے، اور دنیا کی چیزیں نہ ہونے کو ہم نے ذلت اور شرمندگی کا معیار بنا لیا. یہ معیار نہیں ہے، نہ عزت کا یہ معیار ہے، نہ ذلت کا یہ معیار ہے. عزت کا معیار یہ ہے کہ میری اور میرے گھر والوں کی سوچ رسول اللہ کی سوچ سے ملتی ہے یا نہیں، میرے اور میرے گھر والوں کا عمل رسول اللہ کی سنت سے ملتا ہے یا نہیں، میرے گھر والوں کا ماحول حضور کے گھر کے ماحول سے میل کھاتا ہے کہ نہیں. پیغمبر علیہ السلام نماز سے پہلے گئے اور اچھی طرح دھوپ نکل آئی تو واپس آئے. ایک بی بی سے پوچھا تب سے تو یہاں بیٹھی ہے جائے نماز پہ؟ میں گیا تھا تب بھی تو جائے نماز پہ تھی، ابھی تب سے بیٹھی ہو؟ اس نے کہا جی میں تب سے بیٹھی ہوں. کیا میں نے اپنے گھروں کا یہ ماحول بنایا؟ اللہ ہمیں جو عزت کی چیزیں ہیں انہیں عزت کی چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں وہ کہہ رہا تھا، میں نے پھر ان کو سنایا. حضور نے کہا اللہ کے رسول کے مہمان کو کھانا کون کھلائے گا؟ ایک بندے نے کہا میں کھلاؤں گا. لے گیا گھر، بیوی کو حضور کا مہمان ہے. اس نے کہا بچوں کے لیے کھانا ہے، تیرے لیے اور میرے لیے بھی نہیں ہے. جس سے پوچھو وہ کہتا ہے بڑے برے حالات ہیں. ایسے ہی ہے. رات میں تاجروں میں بیٹھا تھا، میں نے انہیں ختم نبوت کے لیے ترغیب دی. کہنے لگے حالات بڑے برے ہیں. میں نے کہا ابھی تمہارا جی چاہے نا گاڑی لینے کے لیے بدلنے کے لیے تو بدل جائیں گے؟ کہتا ہاں. میں نے کہا ابھی تمہارا جی چاہے کہ کاروبار کم ہے تو فرصت ہے تو گھر کا سارا سیٹ اپ جو ہے نا بدل دوں تو پیسے نکل آئیں گے؟ کہتا ہاں نکل آئیں گے. میں نے کہا ہمارا مزاج بن گیا ہے
کہ ہم روتے رہتے ہیں اور دنیا کے لیے ہمارے پاس ہیں، نہیں ہے تو اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، باقی سارے کاموں کے لیے ہیں۔ میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں مسجد کے بل میں، مسجد کے اخراجات میں ضرورت ہے، تو میں کل بچے سے پوچھ رہا تھا، میں نے کہا جب میں اعلان کرتا ہوں تو کتنے پیسے ہو جاتے ہیں؟ کہتا بس 10-12 ہزار ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا 200 بندہ کتنے دو، 300 بندہ 10-12 ہزار آئی ہے، کتنا بڑھتا ہے؟ میں نے کہا کبھی 5,000 والا بھی نوٹ آیا؟ کہتا نہیں آئے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ میں سنا رہا تھا، وہ صحابی لے گیا حضور کے مہمان کو، بیوی نے کہا بچوں کے لیے ہے، تیرے لیے اور میرے لیے بھی نہیں ہے۔ قصہ کہانی نہیں سنا رہا، حضور کے دور کی بات سنا رہا ہوں، حدیث پاک میں مشہور ہے۔ اس نے کیا کیا؟ بیوی سے کہا بچوں کو بہلا کے سلا دو اور دسترخوان لگاؤ، میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، جب کھانا کھانے لگے تو چراغ کو، دیے کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے بجھا دینا، میں منہ ہلاتا رہوں گا، حضور کا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ کیا یہ ناکام زندگی تھی؟ رات گزر گئی، صبح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کے آیا، حضور نے دور سے دیکھا، میرے آقا کا چہرہ مسکراہٹ سے کھلکھلا رہا، وہ قریب آیا، آپ نے فرمایا رات کا تیرا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا ہے، مجھے جبریل آ کر یہ آیتیں سنا گئے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود محتاج ہوتے ہوئے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ لیکن ہم نے تو دنیا کو مقصد بنا لیا ہے، دنیا ہوگی میری عزت ہے، نہیں ہوگی تو میری لوگ کیا کہیں گے، ساری زندگی اس پر گزر جاتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، میرے پاس پیسہ نہیں ہوگا، لوگ کیا کہیں گے، میرے پاس، میرے گھر میں سامان نہیں ہوگا۔ دو بڑے آدمی آ گئے، انہوں نے، ایک نے تو مجھے دیکھا ہوا تھا، ایک نے دیکھا نہیں، ایک اسلام آباد سے اور ایک کراچی سے، دونوں اکٹھے آ گئے۔ انہوں نے سنا تھا بڑا آدمی ہے، اور بھائی شاید صاحب کی بیگم میرے گھر میں گئی تو اس نے کہا قاری صاحب کا گھر ایسا ہے تو پینٹ کرا دیتی ہوں میں۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کمرے میں ہیں، حضور نے آواز دی، باہر سے تشریف لے گئے، سین میں بیٹھ گئے، عائشہ آ رہی ہوں، پھر آواز دی عائشہ آ رہی، پھر آواز دی تو اندر جا کے جھانک کے دیکھا، نبی کی لاڈلی بیوی مٹی لگا کر گھر کے اندر مٹی سے لیپ لگا رہی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ چھوڑ، کوئی ہم نے سدا یہیں رہنا ہے، عائشہ چھوڑ، کوئی ہمیں سدا یہیں رہنا ہے۔ یار وہ کیا کوئی ٹائل لگا رہی تھی، کوئی پتھر لگا رہی تھی، میں اور آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تیسری منزل تک ٹائل اور گٹکا نہ لگا لیں، پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں کیسا لگتا ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا بدترین وہ مال ہے جو گارے مٹی پر لگتا ہے، اور ہمارا تو سارا لگتا ہے، ساری زندگی کی کمائی کہاں لگا دیتے ہیں؟ دو چیزوں پر ہماری زندگی کا اکثر مال لگ جاتا ہے، ایک شادیوں پر لگ جاتا ہے اور ایک مکانوں کی تعمیر پہ لگ جاتا ہے۔ میرے اوپر یہ اللہ کا فضل ہے، میرا سب سے زیادہ مال حج عمرے پر لگا ہے یا ختم نبوت پر لگا ہے۔ اور یہ نہیں کہ آپ کوئی ہم سے اچھا پہنتے ہیں، پہنانے والے بھی اللہ ہیں، پہنانے والے بھی اور کھلانے والے بھی، زور سے، پہنانے والے بھی اللہ ہیں، کھلانے والے بھی وہی ہنساتے ہیں، وہی رلاتے ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے۔ صحابی آیا، حضور کا چہرہ مسکرا رہا ہے، اور اس کو کیا فرمایا؟ تیرا رات کا عمل عرش والے کو بڑا پسند آیا ہے، جبریل میرے پاس یہ آیتیں لے کر آئے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا ایمان والوں کہ دیکھو میرے گھر میں رات کچھ تھا نہیں، میں نے اپنے ایک صحابی کے ہاں مہمان بھیجا، اطمینان ہے اپنی زندگی پر۔ میرے رب سمجھا رہے ہیں
یہ زندگی کیا ہے؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے آسمان سے مایوسی کے بعد بارش اترے اور پھر کسانوں کو وہ نکلنے والے کھیت بڑے اچھے لگیں، ثم یہیج، پھر وہ سبزہ، پھر فتراہ مصفرہ، پھر وہ زرد ہو جاتا ہے، ثم یکون حطاما، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تیری زندگی بھی یوں ہے، یہاں نہیں تو قبر میں جا کر تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، دنیا کو، دنیا کی چیزوں کو ہمیشہ سمجھنے والوں کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، اور دنیا کو فانی سمجھنے والوں سن لو، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا، اپنی خوشی کا اعلان بھی فرمائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، زندگی کس نے دی ہے؟ زور سے، یہ زندگی کی ساری چیزیں کس نے دی ہیں؟ جس نے دی ہے وہ فرما رہا ہے یہ سارا دھوکے کا سامان ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ ایمان والو، رب العالمین سمجھا رہے ہیں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماء عرضها كعرض السماء والارض، آؤ دوڑے آؤ دوڑتے آؤ، سابقو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑتے آؤ، اللہ کی اس جنت کی طرف دوڑتے آؤ جس کی چوڑائی زمین سے آسمان تک ہے۔ میرے پیارو، جس جنت کی چوڑائی اتنی ہے اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ لو سے کہو سبحان اللہ۔ جس جنت کی چوڑائی اتنی ہے، میرے رب دنیا سے لو نہ لگانے والوں کو بتا رہے ہیں میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، خطائیں ہو جاتی ہیں تم معافی تو مانگو، میں تو دینے کے لیے تیار ہوں، میں تو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، تم میری جنت کی طرف دوڑ کے آؤ تو صحیح، تیری دوڑ ختم ہو جائے گی، میری جنت ختم نہیں ہوگی۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے۔ الحمدللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کہو الحمدللہ، ہم رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نا۔ حضور پر ایمان کیا ہے؟ میرے حبیب نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، جو کیا ہے وہ حق ہے، ان کے بعد اب کوئی نبی، زور سے کہیں، ان کے بعد کوئی نبی، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ایک بوڑھے صحابی ہے اللہ کے رسول، کبھی ہم نے بھی یہ باتیں سوچی ہیں، سنانا لگا، اللہ کے رسول مال والے بڑھ گئے، حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، تسبیح تلاوت ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ مانگیں گے نا اللہ سے توفیق، جیسے پیسے مانگتے ہو توفیق بھی مانگا کریں، یا اللہ یا رسول اللہ یہ مال والے صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہوتا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ دیا کرو، تم آگے بڑھ جاؤ گے۔ وہ بوڑھا پھر آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول وہ مال والے ان کو پتہ چل گیا ان اعمال کا، وہ بھی اب یہ کرنے لگ گئے ہیں۔ کیا تقابل تھا یار، آج ہمارا مقابلہ کی چیز ہوئی ہے، ہمارا مقابلہ کچھ ہے، ان کا مقابلہ کچھ اور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تیرے اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتے عطا فرماتے ہیں۔
مال بھی دے دیں، عہدہ بھی دے دیں، وجاہت و عزت بھی دے دیں، اور اپنے در پہ جھکنا بھی نصیب فرما دیں، اپنے در پہ خرچ کرنا بھی نصیب فرما دیں۔ وہ مال جو میرے آپ کے پاس ہے وہ فخر کا نہیں ہے، فخر کا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں چلا گیا۔ اللہ فرماتے واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں، اللہ ہمیں بھی اس کا یقین نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان